بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آج جس کذاب کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے بیان بن سمعان۔ یہ شخص نبوت کا دعوے دار تھا اور اہل ہنود یعنی ہندوؤں کی طرح تناسخ اور حلول کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے جسم میں خدائے کردگار کی روح حلول کر گئی ہے۔ یہ بھی کہتا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کے ذریعے زہرہ ستارے کو بلا لیتا ہوں۔ اس کے پیروکار اس کو اسی طرح خدا کا اوتار مانتے تھے جس طرح ہندو رام چند جی کو اور کرشن جی کو۔ یہ خانہ ساز نبی بھی قرآن پاک کی ایسی تعویلات کرتا تھا جیسے ہمارے زمانے میں قادیان کے خود ساختہ نبی نے کی ہیں۔ اس کے ماننے والے کہتے تھے کہ قرآن کی یہ آیت بیان ہی کی شان میں اتری ہے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور خود بیان نے بھی اپنے متعلق لکھا ہے کہ انا البیان وانا الہدی والموعظہ، یعنی میں ہی وہ بیان ہوں اور میں ہی ہدایت والموعظہ ہوں۔ بیان نے اپنی خانہ ساز نبوت کی دعوت حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ہستی کو بھی دی تھی، اور اپنے ایک خط میں جو اپنے قاصد عمر بن عفیف کے ہاتھ امام موصوف کے پاس بھیجا، اس نے لکھا کہ تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ گے تو سلامتی میں رہو گے اور ترقی کرو گے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ کس کو نبی بناتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ خط پڑھ کر بہت غضبناک ہو گئے اور قاصد سے فرمایا اس خط کو نگل جاؤ۔ قاصد بے تأمل خط نکل گیا اور اس کے فوراً بعد مر گیا۔ اس کے بعد حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کے حق میں بد دعا فرمائی۔ بیان قرآن کی یہ آیت هو الذی فی السماء الہ فی الارض یہ تعویل کرتا تھا کہ آسمان کا الہ اور ہے اور زمین کا اور، مگر آسمان کا الہ زمین کے الہ سے افضل ہے۔ خالد بن عبداللہ حاکم کوفہ نے مغیرہ بن سعید کے ساتھ ہی بیان کو بھی گرفتار کر کے دربار میں بلایا تھا۔ جب مغیرہ ہلاک ہو چکا تو خالد نے بیان سے کہا کہ اب تیری باری ہے۔ تیرا دعویٰ ہے کہ تو اسم اعظم جانتا ہے اور اس کے ذریعے فوجوں کو شکست دیتا ہے، اب یہ کر کے مجھے اور میرے عملے کو جو تیری ہلاکت کے درپے ہیں اسم اعظم کے ذریعے ہلاک کر، مگر چونکہ وہ جھوٹا تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا، اور خالد نے مغیرہ کی طرح اس کو بھی زندہ جلا دیا، یعنی دنیا میں بھی جلا دیا اور آخر میں بھی اس کا مقدر آگ ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔